الله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البيهقي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان فطرتی طور پر، طبعی طور پر موت سے گھبراتا ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر کو، اس خوف کو، اس گھبراہٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ کیونکہ موت یقیناً جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے مومن کے لیے، کیونکہ جب تک مومن مرے گا نہیں اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے موت ضروری ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں، مومن کو ہر وقت موت کے لیے تیار ضرور رہنا چاہیے کہ کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت اگر اس پر موت آ جائے، اچانک آ جائے، طبعی طور پر آ جائے یا حادثاتی طور پر آ جائے، کسی بھی انداز میں، تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو، اس کے معاملات کلیئر ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کسی وجہ سے پکڑ کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے موت کی ایک شکل میں۔ احادیث مبارکہ میں اور بھی اس کے لیے بہت کچھ آیا ہے، جیسا کہ مومن اور کافر کی موت کا فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، اور کافر کی اس طریقے سے، منافق کی، فاسق آدمی کی، گناہگار آدمی کی، جیسے خاردار یعنی کانٹوں کے اوپر کوئی ریشمی چادر ڈال دی جائے، پھر اسے جب کھینچا جاتا ہے تو وہ تار تار ہو جاتی ہے۔ تو کافر کی روح ایسے نکالی جاتی ہے، اس پر موت کی اس طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ باقی تحفہ کا معنی آپ جانتے ہیں، ہدیہ، قیمتی چیز کو بھی کہتے ہیں، اور ہر اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے جو بطور مہربانی کے کسی کو دی جائے، اور اس کی جمع تحف آتی ہے۔ تحائف بھی استعمال ہوتی ہے، تحف بھی استعمال ہوتی ہے۔ مومن آپ جانتے ہیں، الموت، موت یہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے مرنا۔ البتہ اموات مختلف انداز سے انسان پر واقع ہوتی ہیں۔ اگر کسی انسان پر قتل کے انداز میں ہو، یعنی کسی کو اگر قتل کیا جائے خدا نخواستہ، تو قتل کی صورت میں آنے والی موت کو الموت الاحمر کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اچانک مر جائے یا طبعی موت مر جائے، یعنی اللہ کی طرف سے اس پر موت آ جائے، جسے ہم طبعی موت کہتے ہیں، تو اسے الموت الابیض کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کا گلا گھونٹ کر، گلا دبا کر، یا جیسے پھانسی کی شکل میں اگر کسی کی موت واقع ہو گلا دبانے سے، گلا گھونٹنے سے، تو اس کو الموت الاسود کہا جاتا ہے۔ جی، ترکیب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، تحفہ مضاف ہے، المؤمن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، الموت خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ید اللہ علی الجماعہ
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے، دراصل یہ حدیث مبارکہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی میری پوری امت ہی گمراہ ہو جائے، سب کے سب لوگ غلط ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور اس میں ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا، من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے جدا ہو گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے جہنم میں جانے کے اسباب اختیار اس نے کر لیے، اب قریب ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ تو اس میں سبق اس بات کا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملا کر رکھنا چاہیے، جس روش پر سب مسلمان چل رہے ہوں اسی راستے کو، اسی روش کو اختیار کرنا چاہیے۔ ان سب کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ اختیار کرنا، ایک نیا طریقہ ایجاد کرنا، کوئی نیا دین اختیار کرنا، یہ اپنے لیے آخرت کو خراب کرنے کا سبب ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور جب انسان جماعت سے الگ ہو جائے تو اس میں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی مدد بھی پھر اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تائید ہے۔ ہاتھ سے مراد آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو متشابہات کے قبیل سے ہیں۔ متشابہات کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کا، ان کی دو قسمیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، جن کا معنی بھی معلوم نہ ہو، مراد بھی معلوم نہ ہو، جیسے عام طور پر حروف مقطعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ آیات دو قسم کی ہیں، احادیث مبارکہ بھی، جس میں الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے اور اس کا معنی بھی، مراد بھی سمجھ میں نہیں آتی، جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہے، کاف ہا یا عین صاد نون، جو بھی حروف مقطعات ہیں۔ اب اس میں الفاظ تو ہمارے سامنے ہیں، نہ اس کا ہمیں معنی معلوم ہے، نہ اس کی ہمیں مراد معلوم ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جن کا معنی تو معلوم ہوتا ہے، ان کی مراد معلوم نہیں ہوتی، جیسا کہ یہ لفظ آپ کے سامنے ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب ید کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد معلوم نہیں ہے، اس لیے مفسرین میں پھر اختلاف ہوا، محدثین میں اختلاف ہوا، فقہاء میں اختلاف ہوا، مختلف مطالب بیان کیے گئے۔ اب عام طور پر ید سے اس کا تعلق چونکہ طاقت اور قوت سے ہوتا ہے، تو ید سے عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی تائید، اللہ کی قوت، یہ کس کے ساتھ ہے؟ جماعت کے ساتھ ہے۔ یہاں اس حدیث مبارکہ میں ایک لفظ ہے نیا، الجماع۔ جماعت کہتے ہیں گروہ کو، جو بہت سارے لوگ ہوں، بہت ساری جماعت ہو، بہت سارے آدمی ہوں، تو اس کو جماعت کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پر یہ باب فتح سے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اسی سے ایک لفظ آپ سنتے ہیں جمعہ، پورے ہفتے کو کہتے ہیں، 7 دنوں کو، ہفتے کے 7 دنوں کو جمعہ بھی بسا اوقات کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی سے ایک لفظ جامع، معنی جامع مسجد۔ اسی طرح الکلام الجامع، اس کا معنی ہوتا ہے ایسا کلام جس کے الفاظ مختصر ہوں اور اس کے معانی بہت زیادہ ہوں۔ اسی سے ایک لفظ ابو جامع، یہ دسترخوان کو کہتے ہیں، دسترخوان کی کنیت ہے ابو جامع۔ اور اس جامع کی جو جمع ہے وہ عام طور پر جوامع آتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا شروع میں، جوامع الکلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے۔
جی، ترکیب کے حوالے سے ید یہاں پر مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اعلی حرف جار، جماعت مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابت ان سے۔ ثابت اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے اور جار مجرور سے مل کر یہ خبر بن جائے گی ید اللہ کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔